السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کی زمین وہ خطہ ہے جہاں انبیاء کے قدموں نے روشنی بکھیری ہے۔ صدر علی وقار، یہ ارض مقدس، یہ وہ سرزمین ہے جو تاریخ کے اوراق میں مزاحمت کی علامت بن کر آج بھی زمانے پر عظمت کی گواہی دیتی ہے۔ یہاں ہر ذرہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازداں ہے۔ یہ بیت المقدس ہے، وہی قبلہ اول جس کی طرف رخ کر کے آسمانوں سے نازل ہونے والا نور سجدہ ریز ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا، اور جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے امن اور محبت کی شمع روشن کی، اور جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مظالم سے آزادی دلانے کا پیغام دیا۔ مگر اے فلسطین، تیری زرخیز وادیوں کو خون سے تر کیا جا رہا ہے، تیری ماں کی آنچل خاک آلود کیے جا رہے ہیں، تیرے بچوں کی ہنسی چھین کر انہیں ظلم کی داستان میں جھونکا جا رہا ہے۔ مگر یہ ظلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تیرا حوصلہ کربلا کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ اے ارض فلسطین، تیرے نوجوانوں نے پتھروں سے باطل کے ایوانوں کو لرزا دیا، تیرے شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے بتا دیا کہ وہ سر نہیں جھکتے جو مصطفیٰ کے دین سے جڑے ہو، وہ پاؤں نہیں رکتے جو حق کے راستے پر چلنے والے ہو۔ یہود و نصارہ کے منصوبے تجھے دبانے کے لیے لاکھ سر بھی اٹھائے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ مظلوم کا خون کبھی ریگا نہیں جاتا۔ تو وہ سرزمین ہے جس کے لیے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ دعا گو ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ ارض مقدس ہے، شہیدوں کی اما ہے، ہر قطرہ خون تیرا چراغ راہ جاں ہے، تیری عظمت پہ قربان ہو جائے زمانہ۔ تو وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء کا گزر ہوا ہے۔ صدر علی وقار، آج ہم سب پر لازم ہے کہ ہم فلسطین کی عظمت کو یاد رکھیں اور اس کے حق میں آواز بلند کریں اور دعا کریں کہ اے اللہ، یہ زمین تیرے محبوب کی عزت کی قسم سے منسوب ہے، اسے ظلم کی سیاہی سے پاک فرما۔ اے ارض فلسطین، تیری عظمت کی قسم ہے کہ باطل کے سائے تیری روشنی کو کبھی مات نہیں کر سکتے۔ زمانہ جان لے گا، یہ وعدہ ہے رب کا، حق آئے گا اور باطل فنا ہو کر رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔